میں یہ ان لوگوں سے بڑا حیران ہوتا ہوں یہ جو کہتے ہیں کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں. ایسا نہیں ہے. اس پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پاکستان جو کہتے تھے جی ہمارے بغیر پاکستان ہے ہی نہیں, ٹی وی پہ آگے بیان دے دیا یہ وہ, ایسا کوئی نہیں ہے. کوئی سنسیئر نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں عمران خان اندر ہی رہے. میری ملاقات ہوئی تقریباً 2003 میں عمران خان کے ساتھ. فاقن میری ملاقات فلائٹ میں ہوئی تو انہوں نے مجھے پوش کیا کہ آپ سیالکوٹ سے, کیونکہ میرا تعلق ہے, انہوں نے کہا اس سیالکوٹ سے آپ الیکشن میں آئیں. جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک اور ٹاسک دیا تھا. پاکستان میں 12-13% اس وقت ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ تھے. انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو ہیپاٹائٹس اسٹیئرنگ کمیٹی کا آپ ہیڈ ہوں گے. اب یقین کریں کہ ہم نے 25 کروڑ کی دوائیاں جو ہیں ادویات, یہ لوگوں سے ڈونیشن اکٹھی کر کے ہم نے غریب لوگوں کو بانٹی. پورے پنجاب کے اندر 36 ڈسٹرکٹس ہیں, 36 اضلاع ہیں. اس میں ہم نے ایک ہفتے کے اندر سارا ٹیلی میڈیسن جو ہے اس کو آپریٹو کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ڈیجیٹل انداز کے ساتھ میں ہوں رانی اندریب. ناظرین, ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہوں ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ جس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ان کا تعلق سیاست سے بھی ہے, بزنس پرسن بھی ہیں وہ, اور ساتھ ساتھ پاکستان میں سپورٹس ہاکی فاؤنڈیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں. ناظرین, میں بات کر رہی ہوں انصار فاروق چودھری کی, جو ایک وقت میں منسٹر رہ چکے ہیں, گورنر آف پنجاب کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں, اور ان کی جرنی سیاست سے بزنس کی طرف کیسے آئی, یا بزنس پرسن پہلے تھے یا سیاستدان پہلے تھے, آج ہم ان سے جانیں گے ان کی کہانی اور ان کی جرنی کے بارے میں کچھ. تو آئیے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بہت شکر. اچھا سر, سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ کے ساتھ ابھی آف دا کیمرہ جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ ایک بڑا رول رہا ہے, اور گورنر کا ایڈوائزر ہونے کے بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو سیاست میں آپ کا آغاز کیسے ہوا, کس طرح آپ نے یہاں اپنے سفر کا آغاز کیا, اور کتنا عرصہ آپ رہے, کیونکہ ابھی جو کچھ ٹائم ہے آپ نے تھوڑا سا سیاست کو سائڈ پہ بھی کیا ہوا ہے, تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس میں تھوڑی جرنی کی آپ بات کر رہی ہیں, تو سب سے پہلے تو میں نے اپنی جو ایجوکیشن کے بعد میں نے جب عملی زندگی میں آیا, پریکٹیکل لائف میں, تو سب سے پہلے تو میں نے جاب سٹارٹ کی فارماسیوٹیکل میں. اس کے بعد 3-4 سال جاب کرنے کے بعد پھر میں اپنے بزنس میں آیا. سب سے پہلے تو اپنے بزنس کو آگے بڑھایا, اسٹرینتھن کی, کیونکہ سیلف میڈ بندے کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس نے زیرو سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے. ہمارا کوئی یہ تو نہیں تھا کہ میرے والد صاحب کی انڈسٹری تھی اور میں نے اس کو آگے کنٹینیو کرنا تھا, ایسا نہیں تھا. میں نے کیونکہ اپنے بزنس کو سٹینڈ کیا, اور میری فیملی میں پہلے بزنس میں کوئی خاص لوگ نہیں تھے, تو یہ ایک بریک تھرو تھا میری فیملی کے اندر بھی کہ میں بزنس میں آیا ہوں. اور پھر وہ بزنس جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ تھا, فارماسیوٹیکل ادویات کا بزنس, تو اس میں جب آیا اس کے بعد میری ملاقات ہوئی تقریباً 2003 میں عمران خان کے ساتھ. تو شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ تھی, تو اس میں ہماری ملاقات ہوئی. تو جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو وہ اس کو بھی بڑا اچھا لگا, مجھے بھی لگا, تو ہماری ایک بڑی اچھی آپس میں انٹریکشن بن گئی. اور اس کے بعد پھر شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ میں ہم کام کرتے رہے, اور وہ ایک نیک اچھی کاز تھی, کیونکہ میرا میڈیسن سے تعلق تھا. وہاں پہ میڈیسن کو ہم ڈونیشن بھی دیتے تھے, باقی مختلف چیزیں تھیں. اس کے بعد 2012 میں عمران خان نے مجھے اتفاقاً میری ملاقات فلائٹ میں ہوئی. ہم ایک ساتھ لاہور جا رہے تھے, تو انہوں نے مجھے پوش کیا کہ آپ سیالکوٹ سے, کیونکہ میرا تعلق ہے, انہوں نے کہا اس سیالکوٹ سے آپ الیکشن میں آئیں. 2013 کا الیکشن ہو رہا تھا. انہوں نے کہا جی 2013 کے الیکشن میں آپ آئیں. تو اس طرح سے پھر سیاست میں میری انٹری ہو گئی اور عمران خان کے ساتھ ہوئی. تو یہ کوئی پری پلان نہیں تھا, ایکسیڈنٹلی ایسے جو ہے نا اتفاقاً بس ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے اس میں ایسی دعوت دی کہ جس کو میں ریفیوز نہیں کر سکا, اور میں پھر سیاست میں آ گیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی جو پہلے اتفاقاً انٹری ہے پی ٹی آئی کے تھرو سیاست میں ہوئی ہے. ہم پی ٹی آئی کی طرف بھی آئیں گے, کیونکہ اگر آج کل ہم پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہ
اڈیالہ جیل سے میرے خیال سے پارلیمنٹ تک ہی محدود رہ گئی ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا آپ کا بزنس جیسے آپ نے بتایا میڈیسن کا ہے، میڈیسن آپ کی کمپنی کا نام بھی ہے اور کریں تو آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ اتنا ڈیفیکلٹ جو بزنس ہے آپ چونکہ پہلے ہیں اپنی فیملی میں تو یہ سٹارٹ کرنے کا کیسے سوچا، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ ادویات کے حوالے سے نا کچھ اچھی رائے نہیں رہی ہے۔ دیکھیں اس میں کیونکہ جیسے بتایا کہ سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے، سیالکوٹ ایک سپورٹ سٹی ہے، وہاں پہ سرجیکل بھی بنتا ہے، وہاں پہ سپورٹس بھی بنتا ہے، تو ہمارے بہت سارے دوست سپورٹس میں تھے، کوئی فٹ بال کی فیکٹری بنا رہا تھا، کوئی ہاکی کرکٹ کی چیزیں اور اس طرح میں بس اس میں بھی اتفاقاً ہی میں اس فیلڈ میں آ گیا، اور یہ فیلڈ کیونکہ پھر اس کی جو انڈسٹری ہے وہ سیالکوٹ میں فیزیبل نہیں تھی، تو اس کے لیے پھر یا لاہور تھا کہ میں لاہور جاؤں یا اسلام آباد تھا، تو پھر میں نے یہ فیصلہ یہ کیا کہ میں اسلام آباد میں اپنا مکمل پرماننٹ جو ہے وہ اپنے بزنس کو یہاں اسٹیبلش بھی کرتا ہوں، اور پھر 2003 میں میں نے اس میں اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اور پھر چلتے چلتے یہ کیونکہ ایک دن کا نہیں ہے، اس میں بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے، تو پھر ہم اس میں انڈسٹری میں آ گئے، انڈسٹری سے پھر اس طرح سے کرتے کرتے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ 1000 لوگ، 1000 فیملی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور ہم تقریباً 400 قسم کی ادویات بنا رہے ہیں یہاں پہ، جس جگہ پہ آپ تشریف ابھی لائی ہیں یہ ایک فارماسیوٹیکل یونٹ ہے، یہاں سے ہم مینوفیکچر کر رہے ہیں تقریباً ہر قسم کی میڈیسن، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ دوائیاں جو ہے نا لوکل، وہ اب دیکھیں پاکستان میں ہر قسم کی دوائی بن رہی ہے، اور دوائی کے اوپر، میڈیسن کے اوپر اتنا اسٹرانگ چیک اپ ہے گورنمنٹ کا کہ ہم تو ایک جو صفائی کرتے ہیں اس سینیٹیشن اس کا بھی ڈاکومنٹ بناتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مطلب وہ کہہ لیں کہ سفسٹیکیٹڈ اس لیے ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا جاب ہے، ہمارے پاس جو کام لوگ کر رہے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی لوگ بھی ہیں، کیمسٹ بھی ہیں، فارماسسٹ بھی ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، پھر لیبر جیو وہ بھی منیمم، ہمارے پاس جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی کم از کم میٹرک ہیں، تو یہ ہے کہ یہ ایک پڑھی لکھی فیلڈ ہے، اور اس میں ہم بڑا پلیئر فیل کرتے ہیں کہ کاروبار بھی ہے اور لوگوں کی خدمت بھی ہے، اور اس کے حوالے سے میں کیونکہ سیالکوٹ میں بھی باقی جگہ پہ بھی ہم فری کیمپ بھی لگاتے ہیں، لوگوں کو دوائیوں میں مستفید کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پاپولیشن بہت زیادہ تر غریب ہے، اور اسپیشلی دیہی ایریے میں، دیہاتی ایریے میں زیادہ اس کا ایشو ہے، تو وہاں پہ دوائیوں لوگوں کو نہیں ملتی، ایک چھوٹی پیراسیٹامول نہ ملنے سے بعض دفعہ لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ریگولر وہاں پہ جا کے کیمپ لگائیں، اچھے ڈاکٹروں کو لے کے جائیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اچھا سر، یہ تو آپ کے بزنس کو آپ نے ایکسپلین کیا، تو سیاست میں جو آپ کا جرنی رہا ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے اور وہاں پہ کیا آپ کو سیکھنے کو ملا؟ دیکھیں سیاست میں نے کیونکہ ایک عملی سیاست کی ہے، اور ایک ہلکے کی سیاست ہے جس میں آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سب لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، معاشرے کے مسائل کو دیکھنا پڑتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا پڑتا ہے، میں اس میں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو پلیئر فیل کرتا ہوں، یا اپنے آپ کو بڑا خوشی مجھے ہوتی ہے بتانے میں کہ جب کووڈ آیا تھا، تو میں کیونکہ گورنر پنجاب چوئی سرور صاحب کا ایڈوائزر تھا، تو فوری طور پہ انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ٹیلی میڈیسن، کیونکہ ایک دم سے جب کووڈ آیا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دم سے ہاسپٹل کے اندر رش شروع ہو گیا تھا، اور ہاسپٹل جیم پیک تھے سارے، تو اس کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی، کیونکہ جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے ٹیلی میڈیسن کہ ٹیلی فونک آپ کو ڈاکٹر جو ایڈوائس دیتا ہے، اور اس کے اندر کیونکہ زیادہ تر تو یہ تھا کہ آئسولیشن میں رہنا تھا کووڈ میں، کیونکہ سوشل ڈسٹنس رکھنا تھا، تو اس کے اندر ٹمپریچر اگر کسی کو تھا یا کسی بات سویئر، مجھے خود بھی کووڈ کا میں شکار رہا کیونکہ میں پبلک میں پھر رہا تھا، تو اس میں مجھے خود بھی کووڈ بڑا سویئر ہوا، میں ہاسپٹلائزڈ ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بڑی مطلب مشکل سے میں اپنے آپ کو ریکور اللہ نے مجھے کیا، تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے ایک ہفتے کے اندر پورے پنجاب کے اندر 36 ڈسٹرکٹس ہیں، 36 اضلاع ہیں، اس میں ہم نے ایک ہفتے کے اندر سارا ٹیلی میڈیسن جو ہے اس کو آپریٹو کر دیا، اور پھر ٹیلی میڈیسن جو ہے، ٹیلی فونک جو ہے، وہ ڈاکٹر ان کو پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے تھے، اور آپ یقین جانیے کہ 15 لاکھ لوگوں کو کووڈ کے دوران
ٹیلی میڈیسن سے مستفید ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت, اور مجھے اس وقت کووڈ ہوا ہے تو میں نے یہ نہیں محسوس کیا کہ مجھے کووڈ ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ چلو اللہ میاں نے جان تو ایک دن دینی ہے نا, اللہ کو دنیا میں بیٹھنا نہیں ہے. اگر میں اس خدمت میں آگے بھی چلا جاتا ہوں اللہ کے پاس تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں ایک اچھی کاز میں لوگوں کو سرو کر کے آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اگر دوبارہ موقع ملے تو آپ کون سی جماعت کے ٹکٹ سے لڑنا چاہیں گے, اور کیا پلان ہے آپ کا ان فیوچر الیکشن کی تیاری کا یا کچھ؟ دیکھیں رانی اندلیب, میں تھوڑا سا اور بھی پچھلی بات کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں کہ جب عمران خان کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک اور ٹاسک دیا تھا. پاکستان میں 12-13% اس وقت ہیپاٹائٹس سی کے پیشنٹ تھے, آج بھی ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو ہیپاٹائٹس اسٹیئرنگ کمیٹی کا آپ ہیڈ ہوں گے اور آپ پورا جو ہے نا ہیپاٹائٹس کو دیکھیں گے پورے پاکستان میں. یہاں تک کہ ہم نے پولیس کے ٹیسٹ کیے, اسلام آباد پولیس کے ٹیسٹ کیے, اسپیشل برانچ FIA گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ہم نے جب ان کے ٹیسٹ کرائے تو وہاں پہ بھی 50% جو ہے ہیپاٹائٹس نکلا. تو ہم نے اس پہ بڑا کام کیا. پھر میں نے کیونکہ میرے سارے دوست ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے,